عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی علاج۔ الحمدللہ عز و جل اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ مختلف امراض، مختلف بیماریاں، مختلف مسائل اور پریشانیوں کا حل یہ قرآن پاک سے بیان کیا جاتا ہے، قرآن سے روحانی علاج بیان کیا جاتا ہے، قرآن سے اوراد و وظائف الحمدللہ عز و جل بیان کیے جاتے ہیں، اور قرآن پاک اللہ پاک کا وہ مبارک کلام ہے کہ جس میں ہر طرح کے مسائل کا حل موجود ہے۔ قرآن پاک میں بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جس کے ذریعے بہت ساری بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں یہ دور ہو جاتی ہیں۔ قرآن پاک سے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے، اور قرآن پاک کے ذریعے الحمدللہ عز و جل ذہنی قلبی سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ الکریم قرآن پاک کی مخصوص آیات سے کچھ روحانی علاج آپ کو بیان کیے جائیں گے۔ انشاءاللہ الکریم معلومات میں بھی اضافہ ہوگا، اول تا آخر ہمارے ساتھ اس میں شامل لینا ہے پروگرام میں۔ انشاءاللہ الکریم بہت سارے روحانی علاج، اوراد و وظائف اور قرآنی صورتوں کے فضائل سننے کی سعادت نصیب ہوگی۔ آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت میں آپ کو سناؤں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت سے لوگ وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں، گندے خیالات، بری سوچیں، برے خیالات ذہن میں یہ گردش کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک تعداد ایسی ہے کہ ان وسوسوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اور کئی تو بیچارے وہمی بن جاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ برے خیالات سے، بری سوچوں سے، برے وسوسوں سے، شیطانی وسوسوں سے ہماری حفاظت رہے، تو قرآن سے وسوسوں کا روحانی علاج عرض کرنے لگا ہوں۔ قرآن پاک میں ہے سورہ یاسین، جسے کہا جاتا ہے قلب القرآن۔ سورہ یاسین یہ قرآن پاک کا دل ہے، اور قرآن پاک میں سورہ یاسین شریف کی یہ آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم، یہ آیت مبارکہ 13 مرتبہ اول اور آخر تین بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر روزانہ 5 نمازوں کے بعد پڑھنے سے انشاءاللہ الکریم شیطانی وسوسوں سے، گندے خیالات سے الحمدللہ عز و جل نجات حاصل ہوگی۔ تو یہ آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم ہر نماز کے بعد صرف 13 مرتبہ پڑھنا ہے، الحمدللہ عز و جل یہ سارے کے سارے وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح جب بھی وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے، اور بہتر طریقہ یہ بھی ہے ایک کہ ان وسوسوں کی طرف توجہ ہی نہ دی جائے۔ جب توجہ ہی نہیں دیں گے تو الحمدللہ عز و جل وسوسے آنا ہی بند ہو جائیں گے۔ بعض اوقات کوئی زہریلا جانور کاٹ لیتا ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، اسی طرح چھوٹے چھوٹے بعض اوقات کیڑے ہوتے ہیں، مکوڑے ہوتے ہیں، یہ بعض اوقات کاٹ لیتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح کہیں سفر پر جا رہے ہوتے ہیں، کہیں راستے میں ہوتے ہیں، کہیں ایسی جگہ پر موجود ہوتے ہیں ہم کہ جہاں ہمیں اس بات کا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی موذی جانور ہمیں نقصان نہ پہنچا دے، کوئی موذی جانور ہمیں تکلیف نہ پہنچائے۔ اچھا، بعض اوقات یہ زہریلے جانور کاٹ بھی لیتے ہیں، اور بعض اوقات جسم میں زہر پھیل جاتا ہے، انفیکشن پھیل جاتا ہے۔ آئیے ناظرین، اب میں آپ کو وہ وظیفہ عرض کرنے لگا ہوں قرآن سے کہ انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے زہریلے جانوروں سے ہماری حفاظت بھی رہے گی، اور اللہ نہ کرے اگر کسی کو زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہو نا، اور جسم میں زہر پھیل گیا ہو، تو اس کا بھی ایک قرآن سے روحانی علاج میں آپ کو عرض کروں گا۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے وہ زہر کا اثر بھی جاتا رہے گا، اور الحمدللہ عز و جل
بڑے نقصان سے ہماری حفاظت رہے گی۔ قرآن پاک کے 25ویں پارے میں ہے سورہ زخرف، اور سورہ زخرف کی آیت نمبر ہے 79۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام ابرموا امرا فانا مبرمون۔ یہ آیت مبارکہ ناظرین اتنی پاورفل ہے اور اتنی اس کی تاثیر ہے کہ الحمدللہ عز و جل یہ آیت کریمہ سانپ، بچھو بلکہ ہر طرح کے جانور کے کاٹے کے لیے اکسیر ہے، بہت زبردست ہے، بہت پاورفل ہے۔ اگر اللہ نہ کرے کسی کو زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہونا تو یہ آیت مبارکہ ام ابرموا امرا فانا مبرمون، پارہ 25 سورہ زخرف کی آیت نمبر 79، یہ صرف 11 مرتبہ اول اور آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ کاٹنے کی جگہ پر دم کر دیجئے، یعنی جس جگہ پر زہریلے جانور نے کاٹا ہے نا تو اس جگہ پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اللہ نہ کرے اگر جسم میں زہر پھیل گیا ہو تو اب اس کا ایک اور علیحدہ قرآن سے روحانی علاج میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اگر اللہ نہ کرے کسی زہریلے جانور کے کاٹنے کی وجہ سے جسم میں زہر پھیل گیا ہو تو اب اس کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ 21 مرتبہ 21 ٹائم سورۃ الناس پڑھ کر جہاں بچھو نے کاٹا ہو آپ وہاں پر دم کر دیں۔ اچھا، اور اگر اس کا کچھ اثر باقی رہ گیا ہو، یعنی فرق نہیں پڑ رہا ہو، تو پھر دوبارہ 21 مرتبہ پڑھ کر آپ دم کریں اسی کاٹنے کی جگہ پر، پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ پھر بھی اگر فائدہ نہیں ہوا تو پھر سے بارہ یعنی تیسری مرتبہ پھر یہی عمل دہرائیں، یعنی 21 مرتبہ آپ نے سورۃ الناس پڑھ کر دم کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے زہر کا اثر یہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ وظائف نوٹ کر لیجئے، قرآن سے روحانی علاج ہیں تو یہ وظائف اپنے معمولات میں شامل رکھیے گا، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے ہر طرح کے موذی جانوروں سے، زہریلے جانوروں سے ہماری حفاظت رہے گی۔ شریر جنات، نقصان پہنچانے والے، تکلیف پہنچانے والے جنات، ان کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے قرآن سے روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں ناظرین۔ سب سے پہلے تو سورۃ المؤمنون کی آخری 3 آیات کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ سورۃ المؤمنون کی یہ آخری 3 آیات، پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 115 تا 118، یہ آخری 3 آیات بڑی کمال کی برکتیں ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ شریر جنات کے شر سے محفوظ رہیں تو یہ آیات پڑھ کر دم کر لیا کریں۔ اتنی مبارک یہ آیات ہیں ناظرین، آسیب زدہ یعنی جو سحر زدہ ہو، مسحور ہو، جس پر جادو ہو چکا ہو، وہ اسی طرح مجنون یعنی پاگل، اور مرگی والے کے کان میں یہ سورۃ المؤمنون کی آخری 3 آیات پڑھ کر آپ دم کر دیجئے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کی فضیلت اور برکات کیا ہیں، سنیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی آسیب زدہ مجنون تھا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی سورۃ المؤمنون کی آخری 3 آیات پڑھ کر اس کے کان میں دم کی، وہ فوراً الحمدللہ عز و جل اچھا ہو گیا، اس کی طبیعت میں بہتری آ گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، سچے یقین والا اگر ان آیتوں کو پہاڑ پر بھی پڑھے تو وہ بھی اسے اپنی جگہ سے ہٹا دے گا۔ اتنی کمال کی اس کی برکتیں ہیں۔ تو ناظرین یہ نیت فرما لیجیے، اللہ نہ کرے کبھی کوئی مرگی والا آپ کو نظر آ جائے، یا کسی کو مرگی کا مرض لاحق ہو، یا کوئی آسیب زدہ ہو، کوئی مجنون ہو، کوئی پاگل ہو، دماغی امراض میں مبتلا ہو، تو سورۃ المؤمنون کی آخری 3 آیات پڑھ کر اس کے کان میں دم کر دیجئے، الحمدللہ عز و جل قرآن پاک کی ان آیات کی برکت سے وہ بھی اچھا ہو جائے گا۔ آئیے ایک اور عمل میں آپ کو عرض کرتا ہوں، شریر جنات کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے۔ بعض اوقات گھروں پر بھی جنات
تنگ کرتے ہیں، چیزوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، گھروں پر حملہ کر دیتے ہیں، گھروں کی چیزیں بعض اوقات غائب کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے مخصوص عمل میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، قرآن پاک میں ہے سورۃ الطارق، اور سورۃ الطارق کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہم یکیدون کیدا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ یہ سورۃ الطارق کے صرف 3 آیات یہ آپ نے پڑھنی ہیں، اور پڑھ کر آپ نے لوہے کی 4 کیلیں لیں گے، لوہے کی 4 کیلیں لے کر ہر کیل پر یہ تینوں آیات 25 مرتبہ پڑھ کر آپ ہر کیل پر دم کریں۔ جب چاروں کیلوں پر آپ دم کر لیں تو اب یہ دم کی ہوئی چاروں کیلیں آپ اپنے مکان کے چاروں کونوں پر زمین میں گاڑ دیجئے۔ انشاءاللہ الکریم سانپ اس گھر میں نہیں رہے گا، اور آسیب یعنی شریر جنات بھی اگر اس گھر میں ہوئے نا تو الحمدللہ عز و جل وہ چلے جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، شریر جنات سے محفوظ رہنے کے لیے جو کوئی رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ 21 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، انشاءاللہ الکریم اس رات وہ ہر قسم کی ناگہانی آفات یعنی اچانک ہونے والے حادثات، آفات و بلیات، اسی طرح شریر جنات کے شر سے، ان کے حملوں سے اور اچانک موت سے محفوظ رہے گا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اب میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں جادو کا توڑ۔ قرآن پاک کی مخصوص صورت ہے کہ جس کے ذریعے کیسا ہی جادو کیوں نہ ہو اس کا توڑ ہو جائے گا۔ وہ افراد کہ جن پر اللہ نہ کرے جادو ہو چکا ہو، یا جن کو یہ لگتا ہے کہ مجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے، اگر آپ اس کا توڑ کرنا چاہتے ہیں اور جادو سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو جادو کے توڑ کا طریقہ یہ نوٹ کیجئے گا، طریقہ کار سمجھیے گا، اس کے مطابق آپ خود بھی عمل کر کے جادو کا توڑ کر سکتے ہیں۔ جادو کے توڑ کے لیے اولاً آپ کو چاہیے ہوں گے آسمانی رنگ کے سوتی دھاگے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ وہ سوتی دھاگے 11 تار آپ نے ناپنے ہیں، یعنی جس پر جادو ہو چکا ہو، جو سحر زدہ شخص ہو، اسے کھڑا کر کے آپ مریض کے سر سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک آسمانی رنگ کے 11 سوتی دھاگے یہ آپ ناپ لیجئے۔ جب یہ 11 سوتی دھاگے آپ ناپ لیں گے تو اب ان 11 دھاگوں کو 2 مرتبہ آپ نے تہہ کرنا ہے۔ جب 2 مرتبہ تہہ کر لیں گے تو اب دھاگے کے سرے پر ایک ڈھیلی گرہ لگائیں اور ایک بار سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق یہ پڑھ کر اس ڈھیلی گرہ میں پھونک مار دیں اور فوراً اس گرہ کو کس دیں یعنی ٹائٹ کر دیں۔ تو اسی طریقے پر آپ نے 11 گرہیں لگانی ہیں۔ ہر بار سورۃ الفلق پڑھیں گے، گرہ میں پھونک ماریں گے اور فوراً کس دیں گے۔ تو اب اس دھاگے پر 11 گرہیں لگانی ہیں۔ 11 گرہیں لگانے کے بعد اب ان دھاگوں کا کریں گے کیا؟ ان دھاگوں کو دہکتے ہوئے، جلتے ہوئے کوئلوں میں آپ ڈال دیجئے۔ کوئلوں پر بھی جلا سکتے ہیں، اسی طرح گیس کے چولہے پر آپ توا رکھ کر اس پر بھی جلا سکتے ہیں۔ اب جب جلائیں گے تو اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ جادو کا توڑ ہو چکا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اگر جادو ہوا تو ان دھاگوں کو جلانے کے بعد اب اس میں سے بدبو آتی رہے گی۔ آپ روزانہ ایک بار یہ عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ الکریم جادو کا اثر ختم ہو جائے گا اور الحمدللہ عز و جل آپ کی طبیعت میں ایک بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ فالج کے مریضوں کے لیے بہترین وظیفہ قرآن سے روحانی علاج میں عرض کر رہا ہوں، بالخصوص جو فالج زدہ ہیں، جسم کے اللہ نہ کرے کسی بھی حصے پر فالج کا اثر ہو چکا ہو، تو یہ 2 روحانی علاج میں عرض کروں گا، یہ نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن سے روحانی علاج ہے، انشاءاللہ الکریم فالج کے مریض بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ یہ سورہ زلزال کسی لوہے کی یا اسٹیل کی رکابی یعنی پلیٹ پر لکھیں اور پھر اس میں پانی ڈال کر آپ فالج کے مریض کو پلا دیں۔ یہ وہ پانی پلانا ہے، انشاءاللہ الکریم فالج کا مریض ٹھیک ہو جائے گا اور یہ فالج کا مرض بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح سورہ زلزال یہ کسی لوہے یا اسٹیل کی رکابی پر پلیٹ پر لکھ کر آپ کسی ایسی جگہ پر آویزہ کر دیجئے، ایسی جگہ پر لگا دیجئے کہ فالج کا مریض اس کو دیکھتا رہے
تو الحمدللہ عز و جل دیکھنے کی برکت سے بھی اللہ کی رحمت سے اس فالج کے مریض کو صحت یابی نصیب ہوگی، فالج کا مرض جاتا رہے گا۔ تو یہ دو روحانی علاج ناظرین آپ کو بتائے گئے، ایک تو سورہ زلزال لکھ کر پھر اس میں پانی ڈال کر یہ فالج کے مریض کو پلانا ہے، اسی طرح سورہ زلزال لکھ کر آپ کسی ایسی جگہ پر آویزہ کر دیجئے کہ فالج کا مریض اسے دیکھتا رہے، تو الحمدللہ عز و جل دیکھنے کی برکت سے بھی فالج کا مرض ختم ہو جائے گا۔ وہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین یا وہ بچے یا وہ افراد چاہے چھوٹے ہوں یا بڑی عمر کے افراد ہوں کہ جن کی زبان میں لکنت ہے، جن کی زبان میں ہکلاہٹ ہے، بولتے وقت بڑی ان کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تلفظ کی صحیح ادائیگی نہیں کر پاتے، تو لیجیے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے لیے آپ کو قرآن پاک کے اس وظیفے پر عمل کرنا ہوگا۔ آئیے قرآن سے روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں زبان کی لکنت دور کرنے کا۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ ایک پاک کنکری، چھوٹی سی ایک کنکری لے لیں اور اسے منہ میں رکھیں۔ منہ میں رکھنے کے بعد آپ نے یہ آیات صحیح تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہ آیات کون سی ہیں؟ پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ کی یہ آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو یہ آیات آپ نے پڑھنی ہے۔ اچھا، اس کا ترجمہ بھی بڑا پیارا ہے۔ اے میرے رب، میرے لیے کھول دے میرا سینہ اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھیں۔ تو جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں، قرآن پاک کی ان آیات کو پڑھیں نا، تو اس کا ترجمہ بھی ہم کوشش کریں کہ ہمارے ذہن میں موجود ہو، تاکہ جو ہم دعا کر رہے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمیں پتہ تو ہو کہ ہم کیا دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ قرآنی آیات پڑھیں تو الحمدللہ عز و جل آپ کی زبان کی لکنت یہ دور ہو جائے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے، اور آن لائن استخارے کے لیے آپ اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں 0213717111 24 گھنٹے ماشاءاللہ یہ سروس آن رہتی ہے۔ نمازوں کے اوقات کے علاوہ آپ استخاروں کے لیے اس نمبر پر رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی کروا سکتے ہیں، اور گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے تعویذات عطاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر شعبہ روحانی علاج کو بھیج دیجیے۔ پروگرام روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، کراچی، پاکستان۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔